ہنگامہ خیز سیاسی سرگرمیاں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہو رہی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ آخرکار سامنے ظاہر ہو گیا ہے، مگر اس کے سامنے آتے ہی حکومت اور حکمران اتحاد کہیں غائب ہو گیا ہے اور اچانک ہی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ آئینی ترمیم کا مسودہ تھا جس پہ اپوزیشن جماعتیں بھرپور انداز سے بلکہ وکلا تنظیمیں بھی احتجاج کر رہی تھیں، اور ان کے مطابق یہ آئینی مسودہ عدلیہ پر ایک اور بڑا حملہ ہے جو ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کو آگے لے کر چلیں، مختصراً آپ کو بتاتے چلیں کہ جو مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کو لوگ کیوں عدلیہ پر حملہ کہتے ہیں اور پھر اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ آسان زبان میں آپ کو بتاتے چلیں کہ نئی وفاقی آئینی عدالت جو بننے جا رہی ہے وہ پرانی سپریم کورٹ سے زیادہ طاقتور بنانے کی تجویز کی گئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا نئی طاقتور وفاقی آئینی عدالت کی سربراہی کا امکان ہے۔ ججوں کی تعیناتی کے لیے نئے جوڈیشل کمیشن میں سیاستدانوں کی شراکت داری ہوگی۔ سپریم کورٹ سے سو موٹو اختیارات اور آئینی معاملات نئی وفاقی آئینی عدالت میں منتقل کرنے کی تجویز ہے۔ نئی وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس اور ججز کی تعیناتی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہاتھ میں ہوگی۔ نئی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور دیگر ججز صاحبان مستقبل میں ممبران قومی اسمبلی کی کمیٹی کی اکثریت سے مقرر ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا انتخاب 3 سینئر ججوں کے پینل سے قومی اسمبلی کی کمیٹی میں ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس بننے کا امکان کم ہوتا جا رہا ہے۔ ججوں کی تعیناتی کرنے والے عدالتی کمیشن کی سربراہی بھی نئی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے پاس چلی جائے گی۔ نئے عدالتی کمیشن کے پاس ہائی کورٹوں کے ججوں کی کارکردگی جانچنے کا اختیار آ جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی کی جا سکے گی۔ سپریم کورٹ کے سربراہ چیف جسٹس سپریم کورٹ، جبکہ نئی وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ چیف جسٹس پاکستان کہلائیں گے۔ نئی وفاقی آئینی عدالت کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد 68 سال ہوگی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مدت عہدہ 3 سال مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ ریٹ درخواستوں پر ہائی کورٹوں کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں نہیں کی جا سکے گی، بلکہ نئی وفاقی آئینی عدالت میں یہ اپیلیں سنی جائیں گی۔ نئی وفاقی آئینی عدالت ہائی کورٹ میں دائر درخواست کو دوسری ہائی کورٹوں میں منتقل کرنے کا اختیار بھی رکھے گی۔ عدالتی کمیشن کی سفارش پر ہائی کورٹ کے کسی جج کا دوسری عدالت میں تبادلہ کیا جا سکے گا۔ ججوں کے خلاف انضباطی کارروائی کرنے والے جوڈیشل کونسل کی سربراہی بھی نئی وفاقی آئینی عدالت کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ آرٹیکل 63A میں مجوزہ ترمیم کے ذریعے اپنی پارلیمانی پارٹی کے حکم کے برخلاف آئینی ترمیم پر ووٹ ڈالنے والے ممبران اسمبلی کا ووٹ شمار ہوگا اور اس کی سزا محض رکنیت سے محرومی ہوگی۔ تو یہ مختصر جو خلاصہ ہے جو آئینی ترمیم سامنے آ رہی ہے، اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مزید 1 ہفتے سے زائد کچھ عرصے کے لیے جو قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے دونوں ایوانوں کا وہ آگے چلا گیا ہے، اور اب وزیر اعظم شہباز شریف بھی جو ہے اقوام متحدہ کے ایک اہم ایونٹ کے اوپر اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ملک سے۔ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے اس آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ کمران اسلام صاحب، آپ کی حکومت ہے نون لیگ کی، تو کیا جلدی کیا تھی یار؟ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جلدی ہے کہ 25 اکتوبر کو ایک چیف جسٹس ریٹائر ہو رہا ہے اور سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ، جن کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں ہے، انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے۔ تو کیا یہ آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے پہلے منظور کروانا حکومت کے لیے لازم ہے؟ بالکل نہ لازم ہے، نہ کوئی بہت دلی خواہش ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جتنی ترامیم اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں، 4 میٹنگز ہوئیں کل اسپیشل کمیٹی کی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تشریف فرما تھے اس میں چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور اسی کے جو منشا تھی اوورآل کلیکٹیو ایک جو وزڈم تھی اس نے پریویل کیا، اور اس کو وسیع تر مشاورت کے لیے، اور اگر جلدی ہوتی تو شاید پھر اسمبلی کا اجلاس آج بھی جاری رہتا، یا اگر آج نہ رہتا تو پرسوں سے ہوتا۔
تو میرا خیال ہے ہمیشہ سے آئینی ترامیم سوائے ایک دور میں جب 2/3 اکثریت پاکستان مسلم لیگ نون کو شامل تھی، 18ویں ترمیم کو دیکھ لیں، بڑی لمبی مشاورت ہوئی تھی، تو انشاءاللہ مشاورت کے بعد اس میں سے چلیں مشاورت تو آپ نے بھی کہا ہوگی، مگر آپ کو آپ کی حکمران جماعت نے یہ آئینی ترمیم کا مسودہ کب دیا؟ ہمیں ابھی تک کوئی مسودہ جسے مسودہ کہا جاتا ابھی تک نہیں ملا؟ دیکھیں میں دو چیزیں، تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں، کیا پیش کر رہے ہیں ان کے آگے؟ نہیں، ایک ہوتا ہے جو ڈرافٹ بل ہوتا ہے، ڈرافٹ بل کب لے ہوتا ہے؟ جب کیبنٹ سے گورنمنٹ کا بل. لیکن ایک چیز ہے تجاویز، یہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں. اچھا، آپ سے تجاویز بھی نہیں لی گئی؟ یہ آپ سے تجاویز بھی نہیں شیئر کی گئی؟ یہ تجاویز تو ڈسکس ہوتی ہیں مختلف. اچھا، آپ کو یہ ملی ہے تجاویز؟ مختلف لیول. میں یہی پوچھ رہا ہوں کب ملی آپ کو، پہلی دفعہ کب ملی آپ نے، کب دیکھی ہے؟ جو تجاویز کل سامنے آئیں یہ شاید پہلے ڈرافٹ میں نہیں تھی. پہلا ڈرافٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اکابرین نے بنایا، اس پہ دیگر پھر پیپلز پارٹی شامل ہوئی. تو یہ ساری ایک نیا ہے، یہ نیا ڈرافٹ ہے. نہیں، یہ آپ کے پاس ہے، یہ جو سمری آپ نے نکالی. تو کیوں نہیں منظور کروا سکتے؟ یہ تو بہت بڑی ناکامی ہے آپ کی. اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ضابطہ فوجداری کا ہے. ان آئینی ترامیم کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جو کرمنل جسٹس کے بہت سے پرنسپلز ہیں ان پہ ہے. سیکشن 199 جیسے آپ نے خود کہا کہ جس طریقے سے اس پہ ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ. نہیں تو ابھی آپ نے کہانیاں پڑھی کہ جب 12 سال کے بعد سزائے موت حکومت ناکام ہوگی یہ آئینی ترمیم منظور کروانے میں؟ نہیں تو کیا آئینی ترمیم منظور کوئی اس میں حکومت کی نااہلی ہے، کوتاہی ہے کیا؟ بالکل نہیں. اگر ہے تو پھر اس پوری اسپیشل کمیٹی کی. آپ نے جس شخص کو آپ کی پارٹی نے سپورٹ کیا اور سینیٹر بنایا، فیصل واڈا، وہ ذرا سنیں حکومت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ایک شخص کی رائے کو تو آپ اہل اور نکمے، یہ آپ کے ووٹ سے، آپ کی سپورٹ سے یہ سینیٹر بنے، ان کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟ 2 دن پہلے فرما رہے تھے کہ میں اگر ترمیم نہیں ہونی تو میں کافی پینے آیا ہوں. تو مطلب ایک کسی کی سلپ آف ٹنگ کو، یہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ یہ نااہل اور نکمہ کس کے بیہاف پہ کہہ رہے ہیں؟ یہ اپنی نمائندگی کر رہے ہیں. اچھا، ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ پیچھے تو اپنی ذات ہے ان کی. اور آپ کی پارٹی ان کے سپورٹ نہیں کر رہی؟ دیکھیں، جب ایک انڈیویجول رائے دیتا ہے ایک بندہ، میں دے رہا ہوں، تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں ہر جملہ بولنے سے پہلے میاں نواز شریف صاحب سے پوچھ کے آ رہا ہوں کہ یہ بولوں یا نہ بولوں. تو ہر شخص کی شخصیت ہوتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو، مریم نواز، یہ سب نااہل ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں حکومت نااہل اور نکموں کی ہے، یہ سب نااہل اور نکمے ہیں. مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص کا اپنی اپنی رائے، اپنی زبان ہوتی ہے. تو اب ظاہر ہے میری زبان تھوڑی شاید ڈیفرنٹ ہوگی، آپ کی زبان کی کاٹ فیصل واڈا آپ کے بندے ہیں زیادہ ہوگی. ہر اس ہاؤس کے اندر جو ہمارے اس وقت 212 بندے موجود ہیں، تو ہر ایک کی ایک رائے تو نہیں ہو سکتی.